اسلام کی خاطر توپوں کو گردش میں لانا ہے ہم نے، لبیک اسلام کے جھنڈے کو ہر سو لہرانا ہے ہم نے۔ امام سبکی، امام تقی الدین سبکی، جنہوں نے ابن تیمیہ کے دانت کھٹے کیے اور اس کے عہد میں اس کے دلائل کا بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ امام تقی الدین سبکی اپنی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں بیماروں کو شفا ملتی ہے، اس کے اندر انہوں نے جو بحث کی ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ آج ہم نے اپنے آپ کو سنی ثابت کرنے کے لیے کتابیں نہیں چھاپی، صدیاں گزر گئیں ان کتابوں کو۔ یہ امام سبکی 756 ہجری میں وفات ان کی ہو گئی تھی۔ تو آج جو کہتے ہیں سنی ہم ہیں، سنی ہم ہیں، میں کہتا ہوں سنی ہم ہیں، جس کورٹ میں بلاؤ ہم ثابت کریں گے کہ جو اولیاء سے فیض کا انکار کرے وہ معتزلی تو ہو سکتا ہے، خارجی تو ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی وہ ہے جو ولیوں کی مدد پہ یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ سننا حوالہ یہ ہے شفاء السقام، جلد نمبر 425، صفحہ نمبر 425، لکھا ہے وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ، اہل السنت، یہ 150 سال پہلے والے نہیں، یہ دار ارکم والے جو ہیں صوفہ والے، قد اجمع اہل السنت، اہل سنت نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ ایک کا بھی اختلاف نہیں۔ کس بات پر؟ امام سبکی کہتے ہیں اہل سنت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے علی اثبات الحیات فی القبور، کہ قبروں میں بھی زندگی ثابت ہے، قبور میں بھی زندگی، قبور میں بھی زندگی، اس پر اہل سنت نے اجماع کیا ہے۔ امام سبکی اس میں اپنے عہد کے اندر یعنی 756 ہجری میں ان کا وصال ہوا، وہ 7.5 صدیوں کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام سبکی کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبروں کے اندر حیات ثابت ہے، اور اس میں پھر دلائل دیے انہوں نے۔ کہتے ہیں قال امام الحرمین فی الشامل، اپنی کتاب شامل کے اندر امام الحرمین نے یہ بات لکھی ہے۔ کون سی بات؟ اتفق سلف الامت علی اثبات عذاب القبر واحیاء الموتى فی قبورہم ورد الارواح فی اجسادہم، امت کے سارے اسلاف نے امام حرمین کا حوالہ دے رہے ہیں، ان سے پہلے یہ گزرے ہیں امام سبکی سے کہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ قبر میں روح بدن میں لوٹائی جاتی ہے، بندہ برا ہو تو اس کو عذاب دینے کے لیے، اچھا ہو تو اسے نعمتیں پہنچانے کے لیے قبر میں روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں اس عقیدے کے ساتھ اب ایک بات ضمناً آ رہی ہے، شاید تمہارے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو رہا ہو کہ پھر شہید میں اور عام بندے میں فرق کیا رہا؟ کہ عام بندے کی بھی تم ثابت کر رہے ہو کہ روح زندہ ہے، روح زندہ ہے، روح زندہ ہے، اور ادھر شہید زندہ ہے، تو شہید اتنا بڑا مقام پانے کے بعد اس کی زندگی، اور یہ ہر بندہ ہی اس کی یہ حالت، تو یہ کس طرح ہے؟ تو اس پر امام بیضاوی نے بھی جواب دیا، امام سبکی نے بھی جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں، یہ باقاعدہ 431 فصل رابع کے اندر کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ تَقُولُ، شاید تم یہ کہو مَا الْفَرْقُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الشُّهَدَاءِ وَغَيْرِهِمْ، جب روح ہر ایک کی زندہ ہے تو شہیدوں میں اور دوسروں میں فرق کیا ہوا؟ تو یہ سوال کر کے امام سبکی نے جواب دیا۔ کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر 2 جواب ہیں، ان میں سے ایک اس وقت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان الثانی ان انواع الحیات متفاوتۃ، کہا کہ زندگی کی قسمیں کئی ہیں، زندگی کی قسمیں متفاوت ہیں، کئی قسمیں ہیں زندگی کی۔ حیات الاشقیاء معذبین، کچھ لوگوں کو زندگی دی جاتی ہے عذاب دینے کے لیے، اعاذنا اللہ تعالی منہا، وحیات بعض المؤمنین من المنعمین، اور مومنین میں سے جو نیک ہیں زیادہ ان کو حیات دی جاتی ہے نعمت پہنچانے کے لیے۔ وحیات الشہداء اکمل و اعلی،
نہ شہید کی زندگی برے انسان سے بھی اعلیٰ ہے، نیک سے بھی اعلیٰ ہے. یعنی عام ولی، حافظ، قاری، متقی، پارسا، ان سے جو شہید کی زندگی ہے وہ بلند کیٹیگری کی ہے. حیات کا لفظ برولا جا رہا ہے مگر درجات حیات میں فرق ہے. عام روح اس کی حیات اور طرح کی ہے اور شہید کی حیات اور طرح کی ہے. بلکہ یہاں سے آگے گزرتے ہیں فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْحَيَاةِ وَالرِّزْقِ لَا يَحْصُلُ لِمَنْ لَيْسَ فِي رُتْبَتِهِمْ. جو شہید کی زندگی ہے اور جو شہید کو رزق ملتا ہے وہ ان کو نہیں ملتا جو اس درجے میں نہیں ہے. وہ اور درجے والوں کی زندگی اور طرح کی، شہید کی زندگی اور طرح کی. وَأَمَّا حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ فَأَعْلَى وَأَكْمَلُ وَأَتَمُّ مِنَ الْجَمِيعِ. فرمایا جو نبیوں کی زندگی ہے وہ شہیدوں سے بھی بلند و بالا ہے. ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ کوئی ایک ترازو پہ تولنا شروع نہ کر دے کہ پھر سارے ایک جیسے زندے ہیں. نہیں، ان کے اندر فرق بہت سا موجود ہے. اور اس میں پھر آگے لکھا کہ جو شہید کا جسم ہے، عام لوگوں کی روح کی بات، پھر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق جسم کی حیثیت اور شہید کا جسم بھی صحیح سلامت، اس فرق کو بھی واضح کیا. امام بیضاوی نے اس سوال کو اٹھا کر کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ روح زندہ ہے اور اس کو پتہ بھی چلتا ہے تو پھر شہید میں اور عام لوگوں میں فرق کیا ہوا؟ کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا فَتَخْصِيصُ الشُّهَدَاءِ لِاخْتِصَاصِهِمْ بِالْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَزِيدَةِ الْبَهْجَةِ وَالْكَرَامَةِ. فرمایا فرق یہ ہے کہ شہید کو زندگی دے کر رب جتنا اپنا قرب دیتا ہے اتنا اوروں کو قرب نہیں دیتا. لہذا ان کی زندگی اللہ کے قرب میں اوروں سے ایڈوانس زندگی ہے. اور ساتھ یہ فرمایا ان کو جتنی رب رونق دیتا ہے اتنی دوسروں کو نہیں دیتا، اور ان کو جتنا رب شرف دیتا ہے اتنا دوسروں کو نہیں دیتا. اس بنیاد پر امام بیضاوی نے فرمایا کہ کوئی شہید کے لحاظ سے مغالطہ پیش نہ کرے. شہید کی حیات اپنی جگہ برقرار، یہ روح کی زندگی اپنی جگہ برقرار، اور اللہ نے شہیدوں کو عام لوگوں کی ارواح کی زندگی کے مقابل میں قوی زندگی عطا فرمائی ہے. اس مقام پر اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نسائی شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، بڑی دقیق بات کی ہے الزہر الرباع کے اندر امام سیوطی. یہ سارے حوالے میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا، یہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے میں وہ نکال کے اپنے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ سب کچھ انہی کا ہے. میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہو بہو جو لکھا تھا آج سے 101 صدی اور 30 سال پہلے، 130 سال پہلے میرے امام نے جو لکھا تھا کتابیں بول رہی ہیں بالکل سچ لکھا تھا. یہاں پر روح کی بحث کرتے ہوئے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی شریف سے حوالہ پیش کیا. کہتے ہیں فَثَبَتَ بِهَذَا. یہ میں ایک پہلے آپ کی تمہید پیش کر لوں کہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن کی روح تو اعلی علیین میں ہوتی ہے، تو وہ اوپر چلی گئی، تم سلام جا کے قبر پہ کہہ رہے ہو. جب یہ مانتے ہو کہ روح اعلی علیین میں ہے تو پھر قبر پر جا کے سلام کہنے کا مطلب کیا بنا؟ ولی کو جا کے ندا کرنے کا مطلب کیا بنا جب روح چلی ہی اعلی علیین میں گئی ہے؟ تو اس پر بحث کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بین کون روح فی العلیین اب الجنہ اب السماء. فرمایا ثابت کرتے ہیں ہم کہ اس میں کوئی فرق نہیں کہ روح ادھر علیین میں بھی ہو اور ادھر جنت میں بھی ہو اور ساتھ ہی لاہور کی گلیوں میں بھی ہو. آسمانوں پر، جنت میں، علیین، ان سب کے ساتھ وَأَنَّ لَهَا بِالْبَدَنِ اِتِّصَالًا. اتنی دور ہوتے ہوئے بھی آسمانوں سے پار مقام ہے روح کا، پھر اتنی دور ہوتے ہوئے بھی اس کا عام مومن جو اس کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں جس قبرستان میں دفن ہوا اس جگہ سے بھی تعلق ہے. یعنی ولیوں کی شانیں تو جدا ہے اس سے. عام انسان روح جس وقت نیک تھا تو اعلی علیین میں پہنچی. فرمایا ان لہا بالبدن اتصالا، اس کا بدن کے ساتھ کیا ہے؟ اتصال. بولو کیا ہے؟ اتصال کا معنی ہوتا ہے ملا ہونا. آج اس بات کی قیمت ادا کرو کہ روزانہ جاتے ہو داتا صاحب حاضری دینے کے لیے تو دلیل بھی پاس ہونی چاہیے. داتا صاحب خوش ہوں گے کہ میرے ماننے والے منکرین کو جواب دے سکتے ہیں. ان لہا بالبدن اتصالا
روح کا بدن سے اتصال ہوتا ہے، ملی ہوتی ہے بدن کے ساتھ. بدن کی جو حالت بھی ہو، بحیث و تدرے کو کہ جان بھی لیتی ہے، وہ تسمع سن بھی لیتی ہے، وہ تسلی نماز بھی پڑھتی ہے، وہ تقرأ تلاوت بھی کرتی ہے. وَإِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ هَذَا لِكَوْنِ الشَّاهِدِ الدُّنْيَوِي لَيْسَ فِيهِ مَا يُشَاهَدُ بِهِ هَذَا وَأُمُورُ الْبَرْزَخِ وَالْآخِرَةِ عَلَى نَمْطِ غَيْرِ الْمَعْلُوفِ. فرمایا جن لوگوں کو غلطی لگتی ہے اس مسئلے میں، تو غلطی کیوں لگتی ہے؟ امام سیوطی کہتے ہیں انما یأتی الغلط هنا من قیاس الغائب علی الشاہد. بڑے پتے کی بات ہے. فرمایا یہ لوگ جو سوال لے کے آ رہے ہیں کہ روح ادھر آسمانوں پر ادھر بدن کے ساتھ تعلق کیسے بنا، اور غلطی اس لیے لگی کہ یہ حاضر کو غیب پر قیاس کر رہے ہیں، غیب کو حاضر پر قیاس کر رہے ہیں. ان کا قیاس درست نہیں. حاضر کو حاضر پہ قیاس کرو، غائب کو غیب پہ قیاس کرو، یہ برزخ کو برزخ پہ قیاس کرو، دنیا کو دنیا پہ قیاس کرو. الٹ کرو گے تو پھنس جاؤ گے. فرمایا جن کو غلطی لگی وہ اس لیے لگی کہ انہوں نے روح تھی غائب، اس کو شاہد کے اوپر قیاس کیا کہ جو سامنے ہو چیز وہ نظر بھی آتی ہے اور پھر اس لحاظ سے وہ بولتی ہے. فرمایا یہ غائب کو شاہد پر قیاس کر رہے ہیں، اس لیے غلطی کھا رہے ہیں. فرمایا وَلِلْرُوحِ مِنْ سُرَعَةِ الْحَرْكَةِ وَالْانْتِقَالِ الَّذِي كَلَمْهِ الْبَشَرُ. فرمایا روح اتنی تیز ہوتی ہے کہ آسمانوں سے بدن تک پہنچنے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پہنچ جاتی ہے. کلمہ البصر، کس طرح کی آنکھ جھپکنے کا وقت ہوتا ہے. تو کیسے؟ دیکھو یہ بدعتی لوگ نہیں، یہ تو امت کا سرمایہ ہے. یہ ہیں اکابر امت ہر صدی کے. کہتے ہیں یہاں من القبر الى السماء فی ادنى لحظہ، قبر سے آسمانوں تک جاتے ہوئے بھی آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، آسمانوں سے قبر میں آتے ہوئے آدھا منٹ بھی نہیں لگتا. فرماتے ہیں جب سورج کی کرن چمک کے زمین پہ آتی ہے تو کتنی صدیاں لگتی ہیں، فوراً پہنچتی ہے. روح اس سے بھی تیز پرواز کر لیتی ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا. اب اس پر چونکہ یہ محقق لوگ ہیں دلیل پیش کی. قرآن میں ہے کہ بندہ جب سوتا ہے تو روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، آیت قرآن ہے. پھر حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ التعریس والی حدیث میں فرمایا جو بخاری شریف میں موجود ہے، تو روح بندہ جب سوتا ہے تو اللہ کے پاس حاضر ہوتی ہے. تو پھر فرمایا ثابت ان روح النائم تصعد حتى تخترق السبع الطباق وتسجد للہ بین یدی العرش ثم ترد الى جسدی فی ایسر الزمان. کہ روح جاتی ہے، رب کو سجدہ بھی کرتی ہے، 7 آسمان چیر کے جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، منٹ سے پہلے پہنچ جاتی ہے. یعنی سویا ہوا بندہ ایک گھڑی پہلے جب سویا ہوا تھا روح سجدہ کر رہی تھی اور جاگا ہے تو واپس فوراً پہنچ گئی ہے. ادھر سوئے ہوئے کی روح سجدہ کر رہی تھی، ادھر کسی نے ہاتھ لگا کے اس کو جگا دیا تو سیکنڈ سے پہلے واپس آ گئی. یہ ساری چیزیں ہیں ایمان بالغیب کہ جو سائنٹیفک ترازوؤں پہ تولی نہیں جاتی، یہ ایمانی حیثیت سے مانی جاتی ہے. اب یہ سب کچھ سیاہ میں موجود ہے، اس لیے اس انداز میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب یہ میرے پاس موجود ہے، شرح الصدور بے شرح حال الموتى والقبور. اس کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حوالہ جات پیش کیے اس میں امام یافعی کا قول لکھتے. ایک تو ہے امام شافعی، یہ ہے امام یافعی. کہتے ہیں مذہب و اہل سنت، مذہب و اہل سنت، اہل سنت کا مذہب ہے کیا؟ ان ارواح الموتى ترد فی بعض الاوقات من علیین اور من سجین الى اجسادهم فی قبورهم عند ارادۃ اللہ تعالی. فرمایا کہ روحیں جو ہیں وہ لوٹا دی جاتی ہیں بعض اوقات میں، یعنی بعض حیثیات کے لحاظ سے روحوں کے لوٹنے کا امام یافعی نے بھی یہاں پر ذکر کیا ہے. اور اس کے ہمراہ امام سیوطی نے جو تذکرہ کیا یہاں پر ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد کی کتاب تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو یہ جو کتابیں میں نے سامنے رکھی ہے آل حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے استدلال کیا، ان میں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، علم کلام بھی ہے، فقہ بھی ہے، تصوف بھی ہے. جس طرح کی کسی کو بیماری ہو اسی کے مطابق علاج موجود ہے.
پھر منکرین کے جو اکابر ہیں ان کی بھی رکھی ہوئی ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کی تو تلاشی لیں ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے۔ اعلی حضرت نے پورا صفحہ لکھ دیا، اور اگر یہ شرک ہے تو پھر تم مشرکوں کے پوتے، مشرکوں کے نواسے، مشرکوں کی بغل میں پلے۔ پھر وہ سارے عقائد پیش کر کے فرمایا پھر تو تم جدی پشتی خود مشرک بن رہے ہو، ہمیں تم شرک کا فتویٰ کیسے لگاؤ گے؟ یہ ابن قیم جوزیہ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ ابن قیم نے لکھا صفحہ نمبر 39 پر، ان الموت لیس بعدم محض، کہ موت صرف عدم نہیں ہے، عدم ہوتا ہے نہ ہونا، موت نہ ہونا نہیں ہے، صرف موت نہ ہونا، موت عدم، محض عدم نہیں ہے، کیا ہے؟ کہتے انما هو انتقال من حال الى حال، یہ تو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، موت عدم محض نہیں ہے۔ اب بندہ یہاں بیٹھا ہے، یہاں سے اٹھ کے داتا صاحب چلا جائے، داتا صاحب بیٹھا وہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائے، تو یہ انتقال ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف۔ تو ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم نے کہا کہ موت محض عدم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ موت منتقل ہونا ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف۔ اور بات پوری کر دی میرے امام ملا علی قاری نے، یہ مرکات شرح مشکات کے اندر انہوں نے کہا پھر یوں بولو ابن قیم کہ یہ صفحہ 241 ہے، وَلِذَا قِيلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ رب کے ولی مرتے نہیں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ یہ مرکات شرح مشکات جلد نمبر 3 اس کے اندر حضرت ملا علی قاری نے یہ لکھا، اور یا اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار۔ اس میں تحقیقات کے لحاظ سے اور بھی بہت سے حوالہ جات اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے، بالخصوص جو بحث کا مدار ہے اس وقت کہ سنی کون ہے، وہ بھی ضمن ہم یہ ثابت کر رہے ہیں، ان لوگوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ سنی بننے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر لو، تو پھر نام بھی رکھ لو، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر یوں شراب کی بوتل پہ زمزم کا لیبل لگانے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اب دیکھو، یہ میرے پاس ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، اس میں انہوں نے ابو جال کے مرنے والی حدیث پر بحث کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں قد انکرا عذاب القبر بعض المعتزلہ، بعض معتزلہ نے عذاب قبر کا انکار کیا، والروافض، اور بعض روافض نے بھی انکار کیا، کیوں؟ محتجین، دلیل یہ دے کر بأن المیت جماد لا حیات لہ، معتزلہ نے کہا چونکہ میت پتھر ہے، جماد ہے، اس میں حیات کوئی نہیں، تو جس میں حیات نہ ہو اسے عذاب دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ معتزلہ کی دلیل ہی یہ ہے جو آج کے جعلی سنی ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ معتزلہ کی عذاب قبر کی نفی میں دلیل یہ ہے کہ وہ سوائے موتا نہیں مانتے، وہ حیات فوت شدگان نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جب مردہ جماد ہے، پتھر ہے، تو پھر اس کو عذاب دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پتھر کو آگ کے اوپر جلاتا رہے تو کیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دلیل پیش کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا، تو امام قسطلانی نے جواب میں یہاں پر اس چیز کو واضح کیا، فرمایا کہ معتزلہ کو بات کی سمجھ نہیں ہے، اجیبہ بأنہ یجوز ان یخلق اللہ تعالی فی جمیع الاجزاء او فی بعضها نوعا من الحیات، اللہ کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں کہ پورے بدن میں یا کچھ حصے میں زندگی واپس لوٹا دے، تو جیسے عذاب دینے کے لیے لوٹائے گا تو ثواب دینے کے لیے بھی لوٹائے گا۔ اس لحاظ سے معتزلہ اور اہل سنت کا فرق اس بات میں ہے کہ معتزلہ فوت شدہ کو جماد مانتے ہیں، پتھر مانتے ہیں، بے جان مانتے ہیں، اور اہل سنت فوت شدہ کی زندگی کے قائل ہوتے ہیں۔ اس مقام پر یہ جو عام لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کا بھی جواب یہاں پر ارشاد الساری میں دیا گیا، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں روح ہوتی تو پھر حرکت کیوں نہیں جسم کر رہا تھا؟ اگر روح ہوتی تو پھر
عذاب جب ہوا ہے تو نظر آنا چاہیے، جس کو دفن نہیں کیا گیا مردہ خانے میں پڑا ہے، برا تھا چوٹی کا، عذاب ہو رہا ہے تو پتہ چلنا چاہیے کس کو عذاب ہو رہا ہے. تو کیوں نہیں پتہ چلتا کہ عذاب ہو رہا ہے؟ یہ حرکت کیوں نہیں کرتا؟ اگر روح لوٹا دی گئی ہے تو حرکت کیوں نہیں کرتا؟ ان ساری چیزوں کے لحاظ سے فرمایا ایسے ہی جن کو جانور کھا جائیں یا جو سولی پہ چڑھا دیا جائے، فرمایا یہ یعذب وَإِن لَّمْ نَطَّلِعْ نَحْنُ عَلَيْهِ، اگرچہ ہمیں اطلاع نہ ملے ان کے ساتھ حشر ہو رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو برا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اس واسطے کہ وہ برزخ میں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے حجاب ہے، برزخ ہوتے ہی پردے کا نام ہے. اس واسطے حرکت نہ کرنا، کوڑوں کی آواز نہ آنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ عذاب نہیں ہو رہا یا زندگی موجود نہیں ہے، پر وہ جہان اور ہے، یہ جہان اور ہے.